آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت نبی، یہ دو چیزیں تم نے مضبوطی سے پکڑنی ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا سنت نبی۔ اور آگے بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی، ہائے ہائے وہ سامنے کون ہے؟ کیا عجیب و غریب منظر ہوگا یار۔ میں اور آپ جاتے ہیں مدینہ منورہ، ہائے ان جالیوں کو دیکھتے ہیں، گنبد خضرا کو یہاں ہم دیکھتے ہیں تو ہم مر اٹھتے ہیں، کیا ہماری کیفیت ہو جاتی ہے جو لائیو میرے پیغمبر کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ہائے ہائے کیا انوارات کا عالم ہوگا جو صحابہ لائیو میرے محبوب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی کتنے خوش نصیب ہیں، ان کے کان حضور کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں حضور کے چہرے کا دیدار کر رہی ہوں گے۔ کیا خوش نصیب ہو۔ ہم تو کہتے ہیں یہ بڑا خوش نصیب ہے جی، حجی حج کر کے آیا ہے جی، گنبد خضرا کا نظارہ کر کے آیا ہے، مسجد نبی کو دیکھ کے آیا ہے، مدینے کے بہاروں کو دیکھ کے آیا ہے، اور تم اتنا احسان و اکرام کرتے ہو، اس کے اوپر پھول پھینکتے ہو، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہو، اس لیے کہ یہ مدینے کی بہاروں کو دیکھ کے آیا ہے، اور یہ بھی بہاریں ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں اس بہار سے بڑھ کر بہار کون سی ہوگی جب میرے پیغمبر خود موجود ہوں گے۔ کائنات کی بہاریں تو میرے پیغمبر کے اوپر قربان ہوتی ہے۔ یہ کائنات کی بہاروں کو اگر وجود ملا ہے تو یہ میرے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ اگر میرا مصطفیٰ نہ ہوتا تو کائنات کا یہ رنگ و بو نہ ہوتا، یہ بہاریں نہ ہوتی، محمد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، خدا نے یہ قدرت بنائی نہ ہو، کچھ بھی نہ۔ یہ سب صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ قدرت خدا کی ہے، صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ تمہارا حضور نے فرمایا صحابہ پروردگار عالم نے میرے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوا، میرے اوپر قرآن آیا، میں نے تم کو قرآن پیش کر دیا، ٹھیک ہے حضرت، قرآن ہمارے پاس ہے۔ فرمایا جتنا بھی دین عرش والے نے میرے اوپر اتارا میں نے وہ سب آپ کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں جتنے میرے صحابہ موجود 1,40,000 یا جتنے بھی صحابہ موجود، فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے لِيَبْلُوَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، تم جہاں جو موجود ہو اس قرآن کو لے کر، محمد کے دین کو لے کر، میرے پروگرام کو لے کر، تم نے یہاں بیٹھنا نہیں، مکے کو نہیں دیکھنا، مدینے کو نہیں دیکھنا، اپنا گھر بار نہیں دیکھنا، اپنی جائیداد نہیں دیکھنا، اپنا دھن من نہیں دیکھنا، اس دین کو لے کر یہ تمہارا فریضہ منصبی ہے، تم نے یہاں سے نکلنا ہے، اور جو یہاں موجود نہیں ہے اس غائب کے پاس تم نے محمد کا دین لے کر پہنچ جانا ہے۔ چھوڑ دینا اپنے آرام کو، چھوڑ دینا اپنے بزنس اور تجارتوں کو، ٹھیک ہے تمہیں بھی بڑے اپنے گھر عزیز ہوں گے، اولاد عزیز ہوں گے، سب کچھ عزیز ہوگا، لیکن یہ امانت میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہ تمہاری پانچوں محمد کی امانت ہے، یہ صرف تمہارے گھروں میں نہ پڑی رہے۔ بھائی تسی آپ سے عمل کرتے رہو، یہ امانت تہاڈے کول، فرمایا نہیں لِيَبْلُوَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، یہ جو صحابہ موجود ہیں اس امانت کو لے کر نکلے، پوری دنیا میں پھیل جائے۔ پھر صحابہ نے حق ادا کر دیا، پوری دنیا میں صحابہ 10,000 کے رونا بول صحابہ کی قبریں آپ کو حرمین شریفین سرزمین حجاز میں ملیں گی، باقی لاکھوں صحابہ میرے پیغمبر کے پوری دنیا میں میرے پیغمبر کے دین کو لے کر چلے گئے۔ مرسی کے قریب صحابہ کی قبریں ہیں، پشاور صحابہ کی قبریں ہیں، آپ سندھ چلے جائیں صحابہ کی قبریں، آئے کیا جذبہ، وہ تھے صحیح کلمہ گو۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کے اوپر اعتماد کیا یا نہیں؟ امانت کس کو آدمی دیتا ہے؟ جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ اوے دنیا پیسہ کیا امانت ہے؟ اصل امانت یہ دین کی ہے، یہ امانت
یہ دولت عرش والے نے بھیجی، جبریل امین کے ذریعے آئی، میرے پیغمبر نے وصول کیا، اور وصول کرنے کے بعد اس امانت کو صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا۔ اب صحابہ اس دولت کے امین نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ امانت لے کر تم نے پوری دنیا میں پھیل جانا ہے۔ میرے پیغمبر کو بھی صحابہ کے اوپر اعتماد تھا، عرش والے کو بھی صحابہ کے اوپر اعتماد تھا۔ اگر میرے مصطفیٰ کو اعتماد نہ ہوتا تو یہ آپ کہتے کہ یہ امانت آپ کے حوالے، اس کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائے۔ صحابہ وہ کائنات کا مقدس اور پاکیزہ طبقہ ہے، دین وہی ہے جو صحابہ نے پیغمبر سے لیا۔ ہمیں دین بھی صحابہ والا چاہیے، دین بھی ہاں جب یہ بات آ جائے صحابہ کی، اور اس وقت کوئی بحث نہیں، کوئی تکرار نہیں، اور تم کون ہو میں کون ہوں، محمد کے صحابہ پہ بات کروں، اور جن کو چن چن کر میرے خدا نے دائیں بائیں مشرق سے مغرب سے اٹھا کر لا کر محمد کے قدموں میں بٹھا دیا، میں کون ہوتا ہوں، تاریخ دان کون ہوتا ہے، باہر میں جائے تمہاری تاریخ کی کتابیں، فلانی تاریخ کی کتاب میں لکھی ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، وہ جو فلانے کا کی جرم ہے، انہوں نے جو کتاباں چو ملیا جائے باہر میں وہ کتابیں جو محمد کے صحابہ سے ہمیں بدزن کرتی ہے۔ تو ہم نے صحابہ کو دیکھنا ہے قرآن کے آئینے میں، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، کیا جی معیار ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہے، یہ تاریخ کی کتابیں ہمارے لیے معیار ہے؟ ہاں ہم ٹھڈا مارتے ہیں اور ابھی کی ٹوکری بھی پھینکتی ہے ایسی کتابوں کو، ہم آگ لگا دیں گے جو ابو بکر سے متنفر کرے، جو تاریخ عمر سے متنفر کرے، جو حضرت عثمان غنی سے متنفر کرے، حضرت علی مرتضیٰ سے، صحابہ سے، حسنین کریمین سے، اور محمد کے یاروں سے جو چیز متنفر کرتی ہے ہم اس کو آگ لگا کے رکھ دیں گے۔ اگر محمد کے صحابہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل بیت یہ بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اپنے پاس رکھو جو فلسفے تمہارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ تو حضور نے کیا کہا، لِيَبْلُوَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو آج میں محمد تمہیں خطبہ حج دے رہا ہوں، آپ سنیں گے کل خطبہ حج، کیا مزہ آتا ہے جب دیکھ کر، کیا روح پرور منظر ہوتا ہے، لاکھ ہوتا ہے تمام، دیکھ کر مزہ آتا ہے یا نہیں؟ جو وہاں ہوں گے ان کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا۔ تو یار جو حضور کا خطبہ سن رہے ہوں گے، ہائے ہائے اس وقت کے حج کا کیا عالم ہوگا، ہائے ہائے کیا حج ہوگا۔ وہ چشم فلک نے بڑے بڑے حج دیکھے ہوں گے، پڑھانے والے بھی بڑے بڑے آئے ہوں گے، لیکن خدا کی قسم چشم فلک نے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک خدا کی خدائی میں ایسا حج نہیں ہوا جس کو پڑھانے والا مصطفیٰ ہو، صحابہ پڑھنے والے محمد کے صحابہ ہو۔ حج بھی ایک تھا جو حضور پڑھا گئے، حج بھی وہی تھا جو صحابہ پڑھ گئے۔ کوئی پھر حج ہوتے رہیں گے لیکن وہ حج کائنات اس کی نظیر پیش نہیں کر سکے، نہ ایسا پڑھانے والا خدا کی خدائی میں آئے گا، نہ صحابہ کی طرح پڑھنے والے خدا کی خدائی میں آئے گے۔ بڑے بڑے آئیں گے، بڑے مولوی، بڑے پیر، بڑے جو بیعت دستاکوں والے صحابہ، فرمایا لِيَبْلُوَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، فرمایا کہ یزید صحابہ لے کر دنیا میں پھیل جاؤ، تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، تمہارے اوپر خدا کا بھی اعتماد ہے، تمہارے اوپر محمد کا بھی اعتماد ہے۔ اگر اعتماد نہ ہوتا حضور کبھی ان کو نہ کہتے، آدمی اسی کو کہتا ہے۔ جو سفیر ہوتا ہے، سفیر وہی بنایا جاتا ہے جس کے اوپر ریاست کو، اسٹیٹ کو اعتماد ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ صحابہ یہ پورے مصطفیٰ کی ریاست کے سفیر تھے، پوری دنیا میں گئے، اس لیے صحابہ کی بات آئے
اپنی عقل کو کان پکڑو، کوئی ملا، کوئی پیر، کوئی بڑا صحابہ کے سامنے اپنی عقل کی بات کرے، میری عقل یہ کیا، فلاں نے یہ لکھا ہے، اور صحابہ کی بات ہے، بات ختم۔ اس لیے کیوں ختم کہ ان کے اوپر خدا کو بھی اعتماد ہے،